آپ کی زوجہ محترمہ اور میری اور آپ سب احباب کی اور ایمان والوں کی اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی مکرم شفیع معظم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کے آخری 10 دن رہ جاتے تو اپنا کمر بند کس لیتے اور اپنے اہل خانہ سے الگ ہو جاتے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ مسند احمد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام رمضان المبارک کے آخری 10 دن میں اپنے اہل خانہ سے الگ ہو کے مسجد میں بیٹھ کے یعنی اعتکاف کرتے اور مسجد میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ یہ ہمارے لیے درس ہے کہ اپنی زندگی کے یہ 10 دن کم از کم اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر لو۔ اس پر اجر کتنا ملنے والا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا، جو بندہ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے اور 2 عمروں کا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ جو بیان کی گئی ہے حدیث پاک روایت جو ہے یہ بہقی شریف میں اور الترغیب والترہیب اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تیسرے نمبر پر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے صرف 1 دن کا ہی اعتکاف کیا، اور یہ بات رمضان المبارک کی نہیں ہو رہی، جنرل بات ہو رہی ہے، صرف 1 دن کا جس نے اعتکاف کیا۔ آپ مسجد میں آتے ہیں نا تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اللہ کے حضور عرض کر دے رب العالمین میں نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ مسجد میں آپ داخل ہو جائیں، جتنی دیر تک آپ مسجد میں رہیں گے، نماز تو پڑھنی ہے نا، جتنی دیر آپ مسجد میں رہیں گے فرشتے آپ کے کھاتے میں نیکیاں لکھتے رہیں گے، رحمتیں آپ پر برستی رہیں گی۔ آپ اتنی دیر تک اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے گھر میں ہیں، آپ اللہ کے مہمان ہیں اتنی دیر میں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے 1 دن کا اعتکاف کیا۔ 1 دن کا اعتکاف کیسے ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز آپ نے مسجد شریف میں پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، پھر باہر نہیں نکلے، اعتکاف کی نیت سے آپ داخل ہوئے تھے کہ یا اللہ میں 1 دن کا اعتکاف کرتا ہوں۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے مغرب پڑھی، پھر آپ وہیں رہے، ذکر اذکار کرتے رہے، عشاء کا وقت آیا، آپ نے عشاء پڑھی، عشاء پڑھنے کے بعد آپ چاہے آرام کر لیں، چاہے آپ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ حدیث پاک ہے جس نے عشاء کی اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ لی اس نے ساری رات عبادت کرنے کا ثواب پا لیا۔ ایک بندہ ساری رات اللہ کی عبادت کرے لیکن صبح فجر کی نماز نہ پڑھے تو اس کا وہ ساری رات عبادت کرنے کا فائدہ کوئی نہ ہوا۔ لیکن ایک بندہ اس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تھی، ساری رات وہ خراٹے لے کے سوتا رہا، لیکن صبح فجر کی نماز اس نے باجماعت پڑھ لی، وہ ایسے ہی ہے جس طرح اس نے ساری رات اللہ کی عبادت ہی کی ہے، ساری رات خدا کے ذکر کرنے والا ہی ہے وہ۔ تو ساری رات اگر وہ سویا بھی رہا تو کوئی ایسی بات نہیں۔ صبح سحری کے وقت اس نے سحری کی، روزہ رکھا اور افطار کیا، جب افطار کرنے کے بعد مسجد شریف سے نکل گیا، اعتکاف اس کا ختم ہو گیا۔ یہ عام دنوں کی بات ہے، رمضان المبارک میں تو ہر عمل 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، عام دنوں کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے 1 دن کا اعتکاف کیا اللہ تعالیٰ اس بندے اور دوزخ کے درمیان ایک خندق، 3 خندقیں اللہ تعالیٰ اس کے درمیان رکھ دیتا ہے۔ تو یہ ایک خندق کتنی چوڑی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مشرق سے لے کر مغرب تک ایک خندق ہے۔ جتنا فاصلہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہاں سے لے کر جہاں غروب ہوتا ہے وہاں تک جتنا فاصلہ بنتا ہے
اتنا 3 گنا کر لیں تو بندے سے دوزخ کو اتنا دور کر دیا جاتا ہے جو ایک دن اعتکاف کرتا ہے۔ تو جو رمضان المبارک میں ایک دن اعتکاف کرے تو اس کی فضیلت کتنی ہوگی، اور جو 10 دن اعتکاف کرے، نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق اعتکاف کرے، اس کی فضیلت کتنی ہوگی، اس کو اللہ کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام اعتکاف کی حالت میں ہوتے تو چلتے جاتے جب رستے میں اگر کوئی مریض ہوتا تو اس کے پاس رکتے نہیں تھے بلکہ چلتے چلتے اس کا حال پوچھ لیا کرتے تھے۔ یہاں سے ہمیں ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی بالکل منہ ڈھانپ کے رکھنا ہے، مسجد میں بھی کسی سے ہم نے بات نہیں کرنی، تو یہ بات غلط ہے۔ کوئی سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب بھی دینا ہے، کوئی حال پوچھے تو اس سے اپنا حال بھی بتانا ہے، لیکن دنیاوی باتوں سے پرہیز کرنا ہے۔ مسجد میں ویسے بھی دنیاوی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، دنیاوی باتیں مسجدوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ کئی احباب کو دیکھا گیا ہے کہ وہ 2 لوگ ایسے مسجد میں اعتکاف کر لینا جن کی آپس میں بنتی نہ ہو، محلے میں کالونی میں جن کی آپس میں بنتی نہ ہو، مسجد میں بھی وہ جھگڑیں گے چھوٹی چھوٹی بات۔ اگر اس نے کوئی بات کی ہے میں اس کے مخالف کروں گا۔ کوئی اللہ کے گھر آئے ہو، 10 دن کا اعتکاف ہے، چھوڑو اس لڑائی کو۔ ویسے ہی لڑنا نہیں چاہیے، لیکن اگر باہر تمہارا کوئی معاملہ ہے تو باہر کے معاملات کو باہر رکھو۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ اگر آج شام غروب ہونے سے پہلے تو میری سلطنت سے نہ نکلی تو تجھے 3 طلاقیں ہیں۔ اس نے یہ بات کر دی تو بڑی پریشان، تو امام صاحب کے پاس آ گئی، آگے کہنے لگی حضرت میں جتنی مرضی تیز سواری پر سفر کروں نا، اس وقت گھوڑے وغیرہ ہوتے تھے، اونٹ وغیرہ ہوتے تھے، جتنی مرضی تیز سواری پر سفر کروں نا میں بادشاہ کی سلطنت سے باہر نہیں جا سکتی۔ کسی وجہ سے اسے غصہ آ گیا اور اس نے ایسی بات کر دی، لیکن میں اس کے نکاح سے بھی نہیں نکلنا چاہتی۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، مسجد میں بیٹھی رہو، مسجد میں بیٹھی رہو۔ جب مغرب ہوئی فرمایا جاؤ گھر چلی جاؤ۔ وہ گھر چلی گئی تو بادشاہ نے کہا کہ تیرا تو وہ طلاق ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے امام صاحب نے فرمایا گھر چلی جاؤ تو میرا طلاق نہیں ہوا، تو لہٰذا امام صاحب سے جا کے مسئلہ پوچھو۔ امام صاحب کے پاس آیا تو بادشاہ سے کہنے لگا جی میں نے اس کو کہا تھا کہ میری سلطنت سے باہر چلی جائے تو یہ تو گئی نہیں۔ فرمایا یہ مسجدیں جو ہیں اس میں تیرا حکم نہیں چلے گا، اس میں اللہ کا حکم چلے گا۔ یہ تیری سلطنت نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ تیری سلطنت سے باہر ہے۔ تو اپنے لڑائی جھگڑے معاملات کو گھروں میں رہنے دینا چاہیے، یا بازاروں کے معاملات بازاروں میں رکھیں۔ مسجد میں اگر کوئی ایسا بندہ اعتکاف بیٹھ گیا ہے جس سے آپ کی بنتی نہیں، تو بلکہ کوشش کریں کہ اس سے بنائیں کہ نہیں بھئی آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے مہمان ہیں۔ اور ویسے کتنی پیاری بات ہے کہ مسجد میں اعتکاف کرنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ میرے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو مجھے کہ قاری صاحب میں نے 7 اپ پینی ہے، تو کیا میں اس کو نہیں پلاؤں گا؟ قاری صاحب یار چائے بنا دو، تو کیا میں اس کو چائے نہیں پلاؤں گا؟ جتنی میری اوقات ہے، میری حیثیت ہے، مجھ سے اگر کوئی میرا مہمان کوئی چیز مانگے تو کیا میں اس کو نہیں دوں گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ساری کائنات کا مالک ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، سارے خزانے اسی کے ہیں۔ تو ایک بندہ مسجد میں آ کے عرض کرے رب العالمین میں بڑا گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے، تو کیا پھر وہ اپنے مہمان کو معاف نہیں کرے گا؟ یا اللہ میں بڑا خطا کار ہوں، یا اللہ میرے گناہ معاف کر، کیا اللہ معاف نہیں کرے گا؟ تو بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم یہ جو 10 دن ہیں یہ مسجد شریف میں اعتکاف کرنے چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ہر سال رمضان المبارک میں اعتکاف کیا کرتے تھے، 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے اللہ کے محبوب علیہ السلام۔ لیکن جس سال نبی پاک علیہ السلام کا وصال مقدس ہونا تھا نا، اس سال نبی پاک علیہ السلام نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا، اس سال 20 دن کا اعتکاف کیا تھا نبی پاک علیہ السلام نے۔ تو یہ اعتکاف نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر نبی مکرم شفیع معظم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر جو ہے اس کو رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ہم مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے، لیکن یہ جو آنے والی 10 راتیں ہیں ان میں جو طاق راتیں ہیں نا، یہ کوشش کریں کہ زیادہ وقت مسجد میں گزاریں، ذکر اذکار کریں،
اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ نماز تراویح کے بعد کچھ تھوڑا سا وقفہ اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم نماز تسبیح ضرور ادا کریں گے ان طاق راتوں میں۔ یہ جو آنے والی رات ہے یہ 21ویں کی رات ہے، پھر ایک دن گزارنے کے بعد جو رات آ رہی ہے وہ 23ویں کی رات ہے، پھر ایک دن گزارنے کے بعد جو رات آئے گی ایک رات گزارنے کے بعد وہ 25ویں کی رات ہے، پھر 27ویں کی رات ہے۔ 27ویں رات کو تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری رات کا ہی پروگرام ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، آپ بھی انشاءاللہ کہہ دیجئے انشاءاللہ تعالیٰ۔ 27ویں کو تو انشاءاللہ پوری رات کا پروگرام ہوگا اور انشاءاللہ ختم قرآن بھی ہوگا، اور پھر 29ویں رات ہو سکتا ہے 29ویں رات ہو سکتا ہے رمضان المبارک کی آخری رات بھی ہو سکتا ہے 29ویں رات رمضان المبارک کی آخری رات ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں شروع سے لے کے آخر تک اللہ جتنے لوگوں کو بخشتا ہے نا آخری رات اتنے بخش دیتا ہے، یعنی جتنے پورے مہینے میں اس نے بخشنے ہیں نا آخری رات اتنے لوگ بخش دیتا ہے۔ تو 29ویں رات بھی ہم مسجد شریف میں صلاۃ و تسبیح اور انشاءاللہ تعالی ذکر شریف کریں گے، تو آپ تشریف لائیں گے نا انشاءاللہ تعالی۔ ہر طاق رات جو ہے ہم صلاۃ و تسبیح ادا کریں گے، کس لیے؟ صرف اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو آج آنے والی رات ہے یہ جی انشاءاللہ یہ جو آنے والی رات ہے ہو سکتا ہے یہ لیلۃ القدر ہو سکتا ہے 23ویں رات لیلۃ القدر ہو۔ اس کو چھپا کے کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی اس کو چھپانے کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں حکمت یہی ہے کہ سرکار کی امت زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرے، وگرنہ شب رات کا تو بتا ہی دیا نا، لیکن لیلۃ القدر کو چھپا دیا۔ اور یہ رات وہ ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہے، 1000 مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ پھر اس رات ہوتا کیا ہے؟ آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، پھر اکیلے فرشتے نہیں اترتے، فرشتے اپنے سردار حضرت جبریل امی کے ساتھ اترتے ہیں۔ کرتے کیا ہیں؟ جو اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں نا ان کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں، ان کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں۔ یا اللہ وہ کتنی دیر یہاں رہتے ہیں؟ وہ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں پتہ چل جائے کہ رات کے کس پہر میں وہ آتے ہیں، چلو وہ پہر ہم عبادت کر لیں۔ فرمایا یا حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے اور فجر تک وہ لوگوں کو سلامیاں پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ راتیں جو ہیں یہ زندگی میں پتہ نہیں دوبارہ آنی کہ نہیں، ان راتوں کو ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے جس قدر ہم سے ہو سکا اللہ کی عبادت میں گزاریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، اور جو رمضان المبارک میں اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے وہ نامراد نہیں لٹایا جاتا، اللہ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ آخری ایک حدیث پاک سماعت کر لیں، بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ فرشتے زمین کی سیر کرتے ہیں، زمین کی سیر کے لیے آتے ہیں اور وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں، لوگوں کو جہاں 4 لوگ اکٹھے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہو نا وہاں آ جاتے ہیں۔ ایک وہاں پہنچتا ہے تو باقیوں کو بھی بلا لیتا ہے، آجو جی، وہ سارے آ جاتے ہیں۔ اب ہم جو بیٹھتے ہیں محفل ذکر میں انشاءاللہ آج رات بھی عشاء کی نماز کے بعد یہ جمعرات کو ہمارا معمول ہے الحمدللہ، جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب کو ہم نماز کے بعد یہ ذکر کی محفل کرتے ہیں، اور رمضان المبارک میں نماز تراویح کے بعد، اور انشاءاللہ آج رات ہم نماز تسبیح کے بعد ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ذکر کی محفل کا ہمارا پہلے بھی معمول ہے، تو اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی محفلیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے متعلق نبی پاک علیہ السلام فرمائے وہاں رحمت کے فرشتے جناب تشریف لاتے ہیں۔ ہم جس طرح بیٹھے ہم تو ایسے ہی بیٹھتے ہیں، لیکن فرشتے ایسے حاضری نہیں دیتے۔ ایک فرشتہ محفل کے اوپر اپنے پر بچھا دیتا ہے، دوسرا اس کے اوپر پر بچھاتا ہے، تیسرا اس کے اوپر۔ محفل سے لے کر اللہ کے عرش تک فرشتوں کی قطار ہوتی ہے۔ صاحب نظر لوگ جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں سے نور برس رہا ہے، ضرور کوئی 4 لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ صاحب نظر لوگ پہچان لیتے ہیں۔ وہ جب محفل ختم ہو جاتی ہے نا تو فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فرشتوں کدھر سے آئے ہو؟ اچھا مزے کی بات ہے اللہ کو پتہ کوئی نہیں فرشتے کدھر گئے تھے،
اللہ کو تو سارا ہی پتہ ہے، عالم الغیب والشہادہ، ہر چھپی چیز جانتا ہے، ہر ظاہر چیز جانتا ہے، تو اللہ کو پتہ ہے پھر بھی پوچھ رہا ہے۔ تو یہاں سے ان لوگوں کو کچھ تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی کا حال دریافت فرما لے کہ فلاں کا حال بتاؤ کیسے ہے، تو لوگ کتاب کے باہر وہ سرخی لگا دیتے ہیں، جناب دیکھ لیں اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہوتا تو سرکار حال ہی پوچھتے ہیں، سرکار حال ہی پوچھتے ہیں۔ تو کئی مرتبہ جب پوچھا جاتا ہے نا تو اس میں ضروری نہیں کہ بندہ لا علم ہے اس وجہ سے پوچھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو ساری چیز کا پتہ ہے پھر بھی پوچھتا ہے فرشتوں کدھر گئے تھے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اس طرح کی مثالیں موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا تھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ رب کو نہیں پتہ کیا ہے، پتہ سب کچھ ہے اس مالک کو، لیکن پوچھا کیوں جاتا ہے؟ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اللہ بھی پوچھتا ہے فرشتوں کدھر گئے تھے، کس لیے پوچھتا ہے؟ تاکہ اہل ذکر کا شان فرشتوں کو بتائے کہ ان کا مقام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے عرض کرتے ہیں رب العالمین کچھ لوگ تیرا ذکر کر رہے تھے، اچھا وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یا اللہ وہ تیری جنت کے طلبگار تھے اور تیری دوزخ سے بڑا ڈر رہے تھے اور معافیاں مانگ رہے تھے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ حدیث پاک کا مفہوم عرض کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کو جہنم سے آزاد بھی کر دیا، ان کے نامہ اعمال میں جنت بھی لکھ دی اور ان کو بخش بھی دیا۔ ایک فرشتہ عرض کرتا ہے رب العالمین ایک بندے کو کسی سے کام تھا، وہ تو اس بندے کو ملنے کے لیے محفل میں آیا تھا، تیرا ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ مثال کے طور پر کوئی آپ کا دوست ہو، وہ آپ کے گھر یا آپ کی دکان پہ چلا گیا، وہ جناب وہ صاحب کدھر ہیں؟ حاجی صاحب کدھر ہیں؟ وہ جی وہ تو مسجد میں گئے ہیں۔ اچھا چلو جی مجھے بڑا ضروری کام ہے، انہوں کو پتہ نہیں ادھر ٹائم زیادہ لگ جائے گا، مجھے بس 2 منٹ کا کام ہے، مسجد میں جاتا ہوں بات کرتا ہوں اور آ جاتا ہوں۔ جب اس نے دیکھا کہ آپ ذکر کی محفل میں مشغول ہیں، وہ بھی بیٹھ گیا کہ چلو تھوڑی دیر کے بعد دعا ہوگی، اس وقت تو یہ ذکر میں مصروف ہیں۔ اب وہ بھی بیٹھ گیا ذکر کی محفل میں، وہ ذکر کی محفل کے لیے نہیں گھر سے آیا تھا، بیٹھا بھی ہے تو ذکر کی محفل کے لیے نہیں بیٹھا، آپ سے اس کو کام ہے۔ جب آپ فارغ ہوں گے تو وہ آپ سے جو بات اس نے کرنی ہے وہ کرے گا اور چلا جائے گا۔ فرشتے عرض کرتے رب العالمین ایسے بندے کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ بھی تو بیچ میں بیٹھا تھا۔ اللہ فرماتا ہے میرے پیاروں کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا، میں نے اس کو بھی ان کے صدقے معاف فرما دیا ہے۔ تو ذکر کی اتنی فضیلت ہے، عام دنوں میں اتنی برکت ہے۔